کہ اللہ نے ہم سے قربانیاں نہیں لی، اللہ نے ہم کو قربانیوں کے بغیر ایمان کی دولت دی۔ اور بہت نادان ہوں گے ہم اگر ہمیں کبھی اس کا احساس نہ ہوا کہ اللہ نے ہم سے کوئی قربانی نہیں لی، قربانی لیے بغیر ایمان کی دولت عطا کی، اور وہ کس طرح؟ ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، بس صرف اتنا۔ ایمان والے سے گھرس من زائس گھرس من بنی ایمانی دولت۔ نہ ہمیں ریسرچ کرنا پڑا، نہ ہمیں کوئی چیز چھوڑنی پڑی، نہ ظلم سہنا پڑا، نہ تانے سہنے پڑے۔ جب وہ سنا رہے تھے مجھے، کہتے ہیں ہم کو ہمارے ماں باپ تانا دیتے ہیں، تم نے ہمارا مذہب چھوڑا، ہمارا مذہب تو تمہارے عرب پہنچ گیا، وہاں مندر بن گئے۔ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ ہم کو یہ تانا دے رہے، تم نے ہمارا مذہب چھوڑا، ہمارا مذہب وہاں پہنچ گیا اور وہاں ایکسپٹ ہو رہا ہے، تم بھی واپس آ جاؤ۔ جب یہ تانے سننے پڑ رہے ہوں ان کو، اس کے باوجود ہم اپنی ایمان پر جمے ہوئے۔ غرض یہ کہ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، بغیر کسی قربانی لیے، بغیر کسی مشکل میں ڈالے، بغیر کسی تحقیق کے۔ ظاہر سی بات ہے جو ایمان کی طرف آتا ہے کتنا وہ سوچتا ہوگا، کتنا وہ جھیلتا ہوگا، کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا، وہ سب میرے بھائی ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہم پر وہ بیتی نہیں، کیونکہ ہم پر وہ گزری نہیں۔ جب وہ کہتے ہیں ہم ظاہر بھی نہیں کر سکتے اس وقت، ہم فلانے کو نہیں بتا سکتے اس وقت، ہمیں یہ چیز چھپانی پڑتی ہے، اب ہم جہاں ہیں وہاں روزہ بھی نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہاں یہ مشکلات ہیں، ہمیں فلاں جگہ سے پراپرٹی مل سکتی تھی وہ ہم لے نہیں سکتے کیونکہ وہ حرام ہے، اگر ہم اسلام مسلمان نہ ہوتے تو ہم لیتے وہ پراپرٹی، لیکن وہ نہیں۔ مان لیجیے اگر کسی آدمی نے 10 سال پہلے فکسڈ ڈپازٹ کیا ہو اور آج وہ 20 لاکھ کے بجائے 40 لاکھ ملنے والا ہے، اور آج اس کو اسلام کہتا ہے یہ نہیں لینا، وہ کہتا ہے بلا مارو۔ شاید ہم پتہ نہیں اس طرح کی قربانی دے پاتے یا نہیں۔ میرے بھائی، اللہ کی بارگاہ میں شکر ہے، اللہم لک الحمد علی نعمت الایمان۔ یا اللہ سکرت اسلام دولت ایمان دولت اس نصیب سانہ مطالبہ ورائے، سانہ قربانی ورائے، اسن کان درخواست دیتمت، اسن اللہ کا فضل اور احسان ہوا۔ وہ پرانے اکابر ہمارے بزرگان دین وہ یہاں تشریف لائے، اور یہاں کے ہمارے ان اسلاف کی قسمت تھی، یہ 3 چیزیں ایک ساتھ جمع ہو گئی، یہ 3 چیزیں ایک ساتھ جمع ہو گئی۔ اللہ کا فیصلہ، ان بزرگوں کی قربانیاں جنہوں نے اپنا وطن چھوڑا اور یہاں آئے، اور یہاں کے ہمارے ان اسلاف کی خوش قسمتی کہ انہوں نے ایکسپٹ کیا، ریجیکٹ نہیں کیا۔ وہ آئے، سفر کی مصیبتیں برداشت کی، نہ آتے تو اور وہ آتے اور یہاں کے لوگ ایسے پر اللہ کا فیصلہ نہ ہوتا۔ میرے بھائی، کبھی کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر کے بہت گہرائی کے ساتھ سوچنا چاہیے، اگر یہ ایسے ہے نا تل کیا ایسے۔ یہ فارمولا لکھا ہوا کتابوں میں، وہ فارمولا سوچنا چاہیے، یہ اگر ایسے ہے نا تل کیا بن ہے، جو ہے اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ اس فارمولے کو آگے جب انہیں ڈیٹیل کے ساتھ اس کی تفصیل کی تو کہتے ہیں دیکھو، آنکھیں ہیں نہ ہوتی تو کیا ہوتا، زبان ہے نہ ہوتی تو کیا ہوتا، مائنڈ سیٹ ٹھیک ہے نہ ہوتا تو کیا ہوتا، گھر ہے نہ ہوتا تو کیا ہوتا، والدین ہیں نہ ہوتے تو کیا ہوتا، اولادیں مل گئی نہ ہوتی تو کیا ہوتا، مکمل صحت ہے نہ ہوتی تو کیا ہوتا، کووڈ کا طوفان آیا بچ گئے ہمیں نہیں ہوا، خدا نہ یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا، اور ایمان ہے نہ ہوتا تو کیا ہوتا، نہ ہوتا تو ہم نے وہ 9 مہینے ایمان والی ماں کے پیٹ میں نہیں گزارے ہوتے، نہ ہوتا تو ہم کو اذان نہیں پڑھی گئی ہوتی، نہ ہوتا تو ہم کو ختنہ نہ ہوا ہوتا، نہ ہوتا تو ہم یہاں اللہ کے گھر میں نہ ہوتے، نہ ہوتا۔ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے
کہ اگر ہم کفر کے گھر میں ہوتے تو ہم اس کفر کو چھوڑ کر ایمان کی طرف آ جاتے، گارنٹی نہیں دے سکتے۔ جیسے اس وقت بھی دنیا کی 5 یا 5.5 ارب کی آبادی ایمان سے محروم ہے، اس میں بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں جو اچھی طرح سے جانتے ہیں دین حق اگر ہے تو وہ اسلام، اچھی طرح سے جانتے ہیں، بلکہ بعض تو ہم سے زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ جانتے ہیں کہ دین حق اگر ہے تو دین اسلام ہے، مگر رکاوٹیں ہیں، ٹھیک ہے، تقاضے ہیں، حالات ہیں، مشکلات ہیں، خطرات ہیں، بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، اس سب کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے، تو اس بنا پر وہ ایمان کی طرف نہیں آ پاتے۔ ہمارا حال بھی ایسے ہو سکتا تھا کہ ہم بھی کسی کفر کے گھر میں ہوتے اور ایمان کی طرف نہیں آ پاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔